بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورینٹ کالجز تلنگانہ کی طرف سے سیکنڈ ایئر کیمسٹری کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں پیش خدمت ہوں۔ کل ہم نے آرگینک کیمسٹری کا انٹروڈکشن لیا تھا، آرگینک کمپاؤنڈ کی پراپرٹیز کو ہم نے دیکھا تھا۔ ہمارا آج کا ٹاپک آرگینک کمپاؤنڈ کے سورسز کے بارے میں ہے۔ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ آرگینک کمپاؤنڈز کے سب سے بڑے نیچرل سورسز کون سے ہیں، ان سورسز سے یہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح حاصل ہونے والے کمپاؤنڈز کو دوسرے کمپاؤنڈز کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم آرگینک کمپاؤنڈز کے نیچرل سورسز کی بات کریں تو تین جو سب سے بڑے سورسز ہیں ان میں ایک کول، نیچرل گیس اور پیٹرولیم شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کول کی۔ کول آرگینک کمپاؤنڈز کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب کروڈ کول کی پروسیسنگ کی جاتی ہے تو لگ بھگ 210 مختلف آرگینک کمپاؤنڈز ملتے ہیں۔ کول زمین کے اندر پایا جاتا ہے، زمین سے اس کی مائننگ کی جاتی ہے۔ مختلف علاقوں میں اس کی بڑی بڑی کانیں ہیں جہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس کی مائننگ کی جاتی ہے، اور پھر اس کی پروسیسنگ جب کی جاتی ہے تو مختلف آرگینک کمپاؤنڈز، ان آرگینک کمپاؤنڈز اور دوسرے کیمیکلز ملتے ہیں۔ کول جو زمین کے اندر پایا جاتا ہے یہ کیسے بنتا ہے، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے، سائنس میں یہ تھیوری بتائی جاتی ہے کہ آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو ڈیڈ پلانٹس اور ٹریز تھے، جو پودے اور درخت گل سڑ گئے، مردہ ہو گئے، اور لاکھوں کروڑوں سال کے عرصے میں ان پر مٹی کی تہیں جمتی گئیں، ایک تہہ کے بعد دوسری تہہ ان پر جمتی گئی، اور وہ اس مٹی کے اندر دبتے گئے، تو اس مٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ جو ڈیڈ پلانٹس کا میٹر تھا وہ اس مٹی میں موجود بیکٹیریاز اور پھر ہائی ٹیمپریچر اور پریشر کی وجہ سے مختلف مراحل سے ہوتا ہوا موجودہ جو کول کی فارم ہے اس میں تبدیل ہو گیا۔ مجموعی طور پر یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ڈیڈ پلانٹس اور ٹریز ہیں وہ بیکٹیریل اور کیمیکل ایکشنز کی وجہ سے ایک سافٹ براؤن فارم کے میٹر میں چینج ہوئے، جسے پیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو پیٹ ہے یہ پھر مزید کئی ہزار لاکھ سال بعد ہائی ٹیمپریچر اور پریشر کی وجہ سے لگنائٹ میں تبدیل ہوا۔ لگنائٹ مزید پریشر کی وجہ سے اگلے کئی ہزار لاکھ سال میں اینتھراسائٹ میں تبدیل ہوا۔ اینتھراسائٹ کول کی امپیور فارم میں، اس میں تقریباً 90% کول ہوتا ہے اور باقی دوسری اشیاء ہوتی ہیں، اور اگر اس مزید یہ پریشر کے زیر اثر آئے تو یہ پھر فائنل کول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو مین جو سٹیجز ہیں ڈیڈ پلانٹ سے کول بننے تک وہ یہ ہیں کہ ڈیڈ پلانٹ سے پیٹ کا بننا، پیٹ سے لگنائٹ کا بننا، لگنائٹ سے اینتھراسائٹ کا بننا، اور اینتھراسائٹ سے کول کا بننا۔ تو یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اس سارے پروسیس کو بخوبی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آف کول کی۔ کول کو جب زمین سے مائننگ کی ٹیکنیکس کی مدد سے نکالا جاتا ہے تو اس وقت یہ بہت ساری اشیاء کا مجموعہ ہوتا ہے۔
اور اس وقت اسے کروڈ کول کہا جاتا ہے۔ اس میں سے مختلف مفید اشیاء کو الگ الگ کرنے کے لیے اس کی پروسیسنگ کی جاتی ہے، اور اس مقصد کے لیے جو پروسیس استعمال کیا جاتا ہے اسے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کیا ہے؟ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن از ہیٹنگ آف اے سبسٹینس ان دی ایبسنس آف ایئر۔ جب ہم کسی چیز کو ہائی ٹیمپریچر پر ہیٹ کریں ہوا کی غیر موجودگی میں تو اسے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کہتے ہیں۔ جب کول کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے تو یہ کئی فریکشنز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ فریکشن کا کیا مطلب ہے؟ فریکشن سے مراد آپ ایک مکسچر لے سکتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ اشیاء کا مکسچر جو ہے اس کو کول پروسیسنگ میں اور پیٹرولیم پروسیسنگ میں فریکشن کہا جاتا ہے۔ تو کول سے جو یوزفل فریکشنز حاصل ہوتی ہیں وہ تین ہیں: کوک، کول تار اور کول گیس۔ کول گیس جو ہے یہ 80% نیچرل گیس پر مشتمل ہے، اور عام طور پر اس کو ایز سچ اسی طرح استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کا جو بڑا استعمال ہے وہ ڈومیسٹک یوز ہے، یعنی گھروں وغیرہ میں جو گیس یوز کی جاتی ہے کوکنگ پرپز کے لیے وہ کول گیس ہوتی ہے۔ کوک جو ہے اس میں زیادہ کاربن ہوتا ہے، اور اس کو کئی انڈسٹریز میں یوز کیا جاتا ہے، کنسٹرکشن میں یوز کیا جاتا ہے، اور سڑکیں بنانے میں یوز کیا جاتا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ فریکشن ہے وہ کول تار ہے۔ کول تار آرگینک کمپاؤنڈز پر سے بھرپور ہے۔ جب اس کی مزید پروسیسنگ کی جاتی ہے، اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے تو تقریباً 215 مختلف آرگینک کمپاؤنڈز ملتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے آرگینک کمپاؤنڈز دوسرے کئی کیمیکلز اور آرگینک کمپاؤنڈ بنانے کے لیے پریکرسر کے طور پر، یعنی اسٹارٹنگ میٹیریل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ آرگینک کمپاؤنڈز اس سے حاصل ہوتے ہیں ان میں بنزین، نیفتھلین، اینتھراسین، فینانتھرین، زائلین، کریسول وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے اگر ہم خالی بنزین کی بات کریں تو بنزین آگے خود ہزاروں دوسرے کمپاؤنڈ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا سورس آرگینک کمپاؤنڈز کا نیچرل گیس ہے۔ نیچرل گیس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں سال کے عرصے میں جو سمندر کے اندر مختلف جاندار تھے، جانور اور پودے، وہ جب اس طویل عرصے کے دوران ڈیڈ ہوئے تو ان پر مختلف کیمیکل ایکشنز کی وجہ سے نیچرل گیس بنی۔ نیچرل گیس جو ہے یہ ہائیڈرو کاربنز پر مشتمل ہے، مثلا میتھین، ایتھین وغیرہ پر۔ اس میں تقریباً 80% میتھین گیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہائیڈروجن گیس، کاربن مونوکسائڈ گیس اور نائٹروجن گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کو عام طور پر نکالنے کے بعد پائپس کی مدد سے گھروں کو اور فیکٹریوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کو ہیٹنگ پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گھروں میں کوکنگ پرپز کے لیے اور فیکٹریوں میں مختلف پلانٹس کو چلانے کے لیے۔ اس کے بعد سب سے بڑا سورس آ جاتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کا، اور وہ ہے پیٹرولیم۔ پیٹرولیم دراصل ایک بہت ساری سالڈس، لیکوڈز اور گیسز کا مکسچر ہے جس کا کلر گرینش بلیک ہوتا ہے اور یہ انتہائی تھک ہوتا ہے۔ اس کو جب نکالا جاتا ہے زمین کے اندر، یہ جہاں پایا جاتا ہے وہاں ڈرلنگ کی مدد سے کنویں کھودے جاتے ہیں جنہیں آئل ویلز کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان آئل ویل سے جب اس کو نکالا جاتا ہے
تو اس وقت اسے کروڈ آئل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آج سے بہت عرصہ پہلے مختلف جو آرگینک میٹر تھا، جو کہ ڈیڈ پلانٹس اور ڈیڈ اینیملس کی ریمینز میں سے تھا، ان کی باقیات میں سے تھا، وہ آہستہ آہستہ مختلف چٹانوں کے اندر دبتا گیا، ان چٹانوں کے درمیان وہ پھنستا گیا، ٹریپ ہوتا گیا، اور پھر اس طویل عرصے کے دوران اس آرگینک میٹر پر انتہائی سلو کیمیکل اور بایو کیمیکل ریئیکشنز ہوئی۔ ان ریئیکشنز کے نتیجے میں اس میٹر کی توڑ پھوڑ ہوتی رہی، ڈیکمپوزیشن ہوتی رہی، اور یہ پھر مختلف کمپاؤنڈز میں چینج ہوتا رہا۔ تو آج جو کروڈ آئل ہمیں ملتا ہے وہ سینکڑوں مختلف گیسز، لیکوڈز اور سالڈز کا مکسچر ہوتا ہے۔ کروڈ آئل کو نکالنے کے بعد سب سے اہم مرحلہ اس کی ریفائننگ یا پیوریفیکیشن ہوتی ہے۔ کروڈ آئل کی جو ریفائننگ ہے، یہ خاص قسم کی پروسیسنگ کے تحت خاص پلانٹس ہوتے ہیں، کیمیکل کمپلیکس ہوتے ہیں جہاں پر یہ پروسیسنگ کی جاتی ہے، اور وہ جو کیمیکل کمپلیکسز ہوتے ہیں انہیں آئل ریفائنریز کہا جاتا ہے۔ تو اس آئل کو زمین سے نکالنے کے بعد بڑے بڑے آئل ٹینکرز ہوتے ہیں، ان میں ڈال کر اس کو آئل ریفائنریز میں بھیجا جاتا ہے۔ آئل ریفائنریز میں جب اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے تو یہ آگے مختلف فریکشنز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ ان فریکشنز کو آگے پھر یا تو سیل کیا جاتا ہے یا ان کی مزید پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ تو ہم اس میں بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کی۔ پیٹرولیم کی ریفائننگ کے لیے جو پروسیس یوز کیا جاتا ہے اس کو فریکشنل ڈسٹیلیشن کہا جاتا ہے۔ جب اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے تو یہ کئی فریکشنز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ ہر فریکشن کے اپنے یا تو ڈائریکٹ یوزز ہوتے ہیں یا ان کی مزید فریکشنل ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے تاکہ یوزفل کمپاؤنڈز کو حاصل کیا جا سکے۔ اب فریکشنل ڈسٹیلیشن کیا ہے؟ فریکشنل ڈسٹیلیشن وہ پروسیس ہے جس کے دوران ہم کسی مکسچر کے کمپوننٹس کو سیپریٹ کرتے ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹس میں فرق کی بنیاد پر۔ فریکشنل ڈسٹیلیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پروسیس ان وچ کمپوننٹس آف اے مکسچر آر سیپریٹڈ آن دا بیسس آف ڈفرینس ان دیئر بوائلنگ پوائنٹس۔ جب ہم کسی مکسچر کے کمپوننٹس کو ان کے بوائلنگ پوائنٹس میں فرق کی بنیاد پر سیپریٹ کرتے ہیں تو اسے فریکشنل ڈسٹیلیشن کہا جاتا ہے۔ آپ فرسٹ ایئر کے چیپٹر 9 میں اس کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ فریکشنل ڈسٹیلیشن کا سمپل رول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس دو لیکوڈز کا مکسچر ہو، فرض کریں کہ ایک لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ 80 سینٹی گریڈ ہے اور دوسرے کا 100 سینٹی گریڈ ہے، تو جب ہم اس مکسچر کو ہیٹ کریں گے تو جس لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوگا اس کے ویپر زیادہ تعداد میں بنیں گے اور زیادہ بوائلنگ پوائنٹ والے کے کم ویپر بنیں گے۔ اور جب پہلے لیکوڈ کے بوائلنگ پوائنٹ کے قریب کا ٹیمپریچر آئے گا، یعنی مکسچر کا ٹیمپریچر اس کے قریب پہنچے گا، تو جو ویپرز ہم اکٹھے کریں گے ان ویپر کا بڑا حصہ پہلے لیکوڈ پر مشتمل ہوگا۔ اب اگر ہم اس کو کنڈینس کر لیں تو ہم اس میں سے اس پہلے لیکوڈ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ریمیننگ جو پورشن ہوگا مکسچر کا، اس کو جب ہم فردر ہیٹ کریں گے تو اب جو ویپر بنیں گے اس میں زیادہ ویپر سیکنڈ لیکوڈ کو ہوں گے، اور انہیں جب ہم کنڈینس کریں گے تو ہم سیکنڈ لیکوڈ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو رول ہے اس کو ہم فار اینی نمبر آف کمپوننٹس اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی مکسچر میں جتنے مرضی کمپوننٹس ہوں تو رول یہ ہوگا کہ جس کمپوننٹ کا بوائلنگ پوائنٹ آئے گا وہ ویپرز کی شکل میں سیپریٹ ہو جائے گا۔
تو پیٹرولیم کی پوری جو ریفائننگ ہے وہ اس پروسیس کے گرد گھومتی ہے. اس پروسیس کے تحت پیٹرولیم کی ریفائننگ کی جاتی ہے. اب جب پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے تو یہ کئی فریکشنز میں تقسیم ہو جاتا ہے. ان فریکشنز کی جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ اگلی سلائیڈ میں ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں. جو سب سے لو بوائلنگ فریکشن ہے اس کا نام نیچرل گیس ہے. نیچرل گیس فریکشن کا بوائلنگ پوائنٹ بلو 20 سینٹی گریڈ ہے. اس میں کاربن کی تعداد 1 سے 4 ہے اور اس کے ہم یوزز دیکھیں تو اس کو فیول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پیٹرو کیمیکل ایک ٹرم ہے. پیٹرو کیمیکلز ان کیمیکلز کو کہا جاتا ہے جو پیٹرولیم انڈسٹری سے حاصل ہوں اور انہیں آگے دوسرے کمپاؤنڈز بنانے میں استعمال کیا جائے. دوسری فریکشن پیٹرولیم ایتھر ہے. اس کی بوائلنگ پوائنٹ رینج 20 to 60 سینٹی گریڈ اور اس میں کاربن کی تعداد 5 سے 6 ہو سکتی ہے. یعنی اس میں وہ کمپاؤنڈ شامل ہیں جن کے مالیکیول میں کاربن یا تو 5 ہوں گے یا 6 ہوں گے. اور یوز کیا ہے؟ ان کو ہم سالوینٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں. نیفتا 60 to 100 بوائلنگ پوائنٹ رینج ہے. نمبر آف کاربن پر مالیکیول 6 to 7. ان میں جو کمپاؤنڈز ہیں ان کے مالیکیول میں کاربن 6 یا 7 ہوتے ہیں. یوزز یہ بھی بطور سالوینٹ اور را مٹیریل ٹو مینوفیکچر ادر کمپاؤنڈ. سب سے جو اہم فریکشن ہے پیٹرولیم سے حاصل ہونے والی وہ گیسولین ہے. اس کی بوائلنگ پوائنٹ رینج 40 to 220 سینٹی گریڈ ہے اور سب سے زیادہ کمپاؤنڈ اسی میں پائے جاتے ہیں. نمبر آف کاربن پر مالیکیول 4 to 13 ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اس میں وہ تمام کمپاؤنڈ موجود ہیں جن کے مالیکیول میں کاربن کی تعداد 4 سے لے کر 13 تک ہوتی ہے. یعنی 4 کاربن والے مالیکیول، 5 والے، 6 والے، 7 والے، 13 تک والے شامل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سارے کمپاؤنڈز کا مکسچر ہے. اور اس کا یوز کیا ہے؟ موٹر فیول. گاڑیاں جو ہیں، گاڑیوں میں جو فیول استعمال ہوتا ہے جو جسے ہم عام زبان میں پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کا نام دیتے ہیں، وہ دراصل گیسولین فریکشن سے حاصل ہوتے ہیں. گیسولین فریکشن جو ہے اس کو دراصل ان فیولز کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے. کیروشین آئل ہے. بوائلنگ پوائنٹ 175 to 325 سینٹی گریڈ. نمبر آف کاربن 8 to 14. انہیں ہیٹنگ فیول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. ہیٹنگ فیول اب کیا ہوں گے؟ جو انڈسٹریز میں بڑے بڑے پلانٹس کو چلاتے ہیں اور مختلف جو مشینریز ہیں ان کو چلاتے ہیں. پیٹرولیم انڈسٹری کی ہم اپنی بات کریں تو پیٹرولیم کی ریفائننگ جب ہوتی ہے اس میں بھی کروڈ آئل کو بہت ہائی ٹیمپریچر تک ہیٹ کرنا ہوتے ہیں، پھر بعد میں کریکنگ کا پروسیس ہوتے ہیں. اب اس عمل میں بھی فیول چاہیے ہوتے ہیں تو ان فیولز کو ہم ہیٹنگ فیول کہہ سکتے ہیں. تو کیروشین آئل فریکشن جو ہے اس کو ہم بطور ہیٹنگ فیول استعمال کرتے ہیں. پھر گیس آئل ہے، لوبریکیٹنگ آئلز اور گریزز ہیں، پیرافن ہے اور اسفالٹ ہیں. تو یہ پیٹرولیم سے حاصل ہونے والی اہم فریکشنز، ان کی بوائلنگ پوائنٹ رینجز، ان میں ان کی کمپوزیشن اور ان کی یوزز ہیں. آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے آپ نے فریکشنز کے یوزز وغیرہ کو یاد رکھنا ہوگا. باقی بوائلنگ پوائنٹ رینج کو یا نمبر آف کاربن کو یعنی کمپوزیشن کو یاد رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. صرف یوزز کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ کس فریکشن کے کیا یوزز ہیں. ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں سے کئی فریکشنز کو ایز سچ استعمال کر لیا جاتا ہے جیسا کہ نیچرل گیس، لیکن زیادہ تر جو فریکشنز ہیں ان کی مزید پروسیسنگ ہوتی ہے، یا تو ان کی مزید سپریشن ہوتی ہے سمپل فریکشنز میں، اور یا پھر ان پر کوئی اور پروسیس اپلائی ہوتا ہے. جیسا کہ اب گیس آئل کی ہم بات کریں تو گیس آئل کی آگے فردر پروسیسنگ میں ان کی کریکنگ وغیرہ کی جاتی ہے اور اس فریکشن کو دراصل گیسولین میں بدل دیا جاتا ہے. آگے چل کر ہم کریکنگ کے ٹاپک میں اس کی ریزن پڑھیں گے.
کیسا کیوں کیا جاتا ہے، اس کو گیسولین میں کیوں کنورٹ کیا جاتا ہے. تو بہرحال ان فریکشنز کی آگے اپنی اپنی فردر پروسیسنگ ہوتی ہے. اس پروسیسنگ کے بعد پھر مختلف جو پروڈکٹس حاصل ہوتی ہیں ان کو آگے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. ان سے بہت سارے ایسے کمپاؤنڈز حاصل ہوتے ہیں جو آگے پوری آرگینک جو ورلڈ ہے، مطلب جتنے کیمیکلز ہیں ان کے لیے آپ سمجھ لیں کہ بیسک را مٹیریلز ہیں. ان سے آگے ہزاروں لاکھوں دوسرے جو کمپاؤنڈز ہیں انہیں مینوفیکچر کیا جاتا ہے. میں نے کول کی ڈسکرپشن میں ایک ایگزامپل خالی بنزین کی دی تھی. بنزین ایرومیٹک کمپاؤنڈز کی جو کلاس ہے ان کا پیرنٹ ممبر ہے، اور اس خالی بنزین سے آگے ہزاروں دوسرے ایرومیٹک کمپاؤنڈ بنائے جاتے ہیں. وہ کمپاؤنڈز آگے ڈٹرجنٹس میں استعمال ہوتے ہیں، میڈیسنز میں استعمال ہوتے ہیں، اور دوسری کئی فیلڈز میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ تین سب سے بڑے سورسز ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کے. اس کے علاوہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ان کے سورسز ہم ویجیٹیبلز، پلانٹس، فروٹس وغیرہ جو دوسری جڑی بوٹیاں ہیں انہیں ان کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مختلف جڑی بوٹیوں سے ایسے کئی ویلیویبل آرگینک کمپاؤنڈز ملتے ہیں. اسی طرح جو فیٹس ہوتے ہیں، مختلف پلانٹ آئلز ہوتے ہیں، ان سے بھی ہمیں بہت سارے یوزفل آرگینک کمپاؤنڈز ملتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. ہم نے آج کے ٹاپک میں آرگینک کمپاؤنڈ کے سورسز کو کور کیا. کل انشاءاللہ ہم پیٹرولیم انڈسٹری سے متعلق دو اہم پروسیسز ہیں، کریکنگ آف پیٹرولیم اور ریفائننگ آف پیٹرولیم، ان کے بارے میں پڑھیں گے. انشاءاللہ کل دوبارہ پیش خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.